شہر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی گلی میں ایک ایماندار موچی کی دکان تھی۔ اس کا نام نعیم تھا۔ وہ دن بھر محنت کر کے لوگوں کے پرانے جوتے مرمت کرتا اور نئے جوتے بھی بناتا۔ اس کی دکان بہت بڑی نہیں تھی، مگر اس کے ہاتھ کی مہارت اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے۔ وہ جو کماتا تھا اسی میں خوش رہتا، نہ زیادہ کی خواہش کرتا اور نہ کبھی کسی کا حق مارتا۔ بادشاہ کو اکثر مختلف بھیس بدل کر اپنی سلطنت کے لوگوں کا حال جاننے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ عام شہری کے لباس میں بازار کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر نعیم کی دکان پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ موچی پورے ایمان سے کام کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور خوشی نمایاں تھی۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ ایک چھوٹی سی موچی کی زندگی میں اتنا سکون کیسے؟ وہ آگے بڑھا اور ایک پھٹا ہوا جوتا اس کے پاس رکھ کر بولا، یہ جوتا مرمت کر دو، مگر میں کل لے جاؤں گا۔ نعیم نے مسکرا کر کہا، حضور آپ جب چاہیں لے جائیں، مگر میں جوتا ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، کیا بھروسہ کل میں رہوں نہ رہوں۔ بادشاہ کو موچی کی یہ بات عجیب لگی۔ وہ بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم جوان ہو، تمہیں کیوں مرنے کی فکر ہے؟ نعیم نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی بات سنی اور دل میں سوچا کہ یہ شخص عام موچی نہیں بلکہ کوئی دانش مند لگتا ہے۔ وہ خاموشی سے جوتا مرمت ہوتے دیکھتا رہا، مگر اس کے دل میں نعیم کی باتیں گونجتی رہیں۔ بادشاہ موچی کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا، مگر وہ اس کی ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے درباریوں کے ساتھ بیٹھ کر سوچا کہ اس موچی کی دیانتداری کو جانچنے کے لیے ایک آزمائش رکھنی چاہیے۔ اس نے وزیر سے کہا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ موچی واقعی ایماندار ہے یا صرف باتیں ہی بناتا ہے۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اس کی سچائی کیسے جانیں گے؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور ایسا موقع پیدا کروں گا جہاں اسے لالچ دیا جا سکے۔ اگر وہ سچا ہوا تو اسے انعام ملے گا، اور اگر وہ دھوکہ دے گا تو سزا پائے گا۔ اگلی صبح بادشاہ ایک عام آدمی کے بھیس میں بازار پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی تھیلی تھی، جسے اس نے چھپکے سے نعیم کی دکان کے پاس گرا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نعیم نے صفائی کرتے ہوئے زمین پر ایک تھیلی دیکھی۔ اس نے جب تھیلی کھولی تو حیران رہ گیا۔ اس میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے بھرے تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر خود سے بولا، یہ ضرور کسی کا ہوگا۔ اگر میں اسے رکھ لوں تو یہ بے ایمانی ہوگی، اور اگر واپس کر دوں تو شاید کسی کی محنت کی کمائی واپس مل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی اپنے پاس رکھی اور انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی اسے لینے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ دوبارہ وہاں پہنچا اور فکر مند نظر آیا، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ نعیم نے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، حضور آپ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، میں اپنے سونے کی تھیلی کہیں گرا چکا ہوں، بہت قیمتی تھی، نہ جانے کہاں گئی۔ نعیم نے مسکرا کر کہا، اگر یہ آپ کی تھیلی ہے تو پہلے اس کی نشانیاں بتائیں تاکہ میں جان سکوں کہ یہ واقعی آپ کی ہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً تھیلی کی نشانیاں بتا دی۔ نعیم مطمئن ہو گیا اور تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ بادشاہ حیرت سے موچی کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ آج کے دور میں ایسا ایماندار انسان کہاں ملتا ہے۔ بادشاہ نے مزید
آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ بازار میں اعلان کیا جائے کہ موچی پر چوری کا الزام ہے اور اسے دربار میں حاضر کیا جائے۔ سپاہی بازار میں پہنچے اور سخت لہجے میں بولے، نعیم، تم پر الزام ہے کہ تم نے ایک تاجر کی قیمتی چیز چرائی ہے۔ تمہیں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ نعیم حیران رہ گیا مگر وہ پرسکون تھا۔ اس نے کہا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، مگر اگر بادشاہ سلامت مجھے بلاتے ہیں تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ سپاہیوں نے اسے دربار لے جا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، نعیم، تم پر الزام ہے کہ تم نے ایک تاجر کی قیمتی چیز چرا لی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ موچی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں غریب ضرور ہوں مگر چور نہیں۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میری محنت کی کمائی ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کیا جائے، ورنہ میں بے گناہ ہوں۔ درباری سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے اور کچھ کو لگا کہ یہ واقعی چور ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ایک جھوٹا گواہ کھڑا کیا جس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ موچی چوری کر رہا تھا۔ نعیم نے پرسکون لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، اگر میں نے چوری کی ہے تو کوئی ثبوت تو پیش کرے، ورنہ یہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ بادشاہ نے کچھ لمحے خاموشی میں سوچا اور پھر کھڑے ہو کر بولا، نعیم، میں نے تمہاری ایمانداری کو آزمانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ تم واقعی ایماندار انسان ہو۔ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ نعیم نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے